ایک دن اتنی بلندی پہ محرم ہوگا، ایک دن اتنی بلندی پہ محرم ہوگا، شہن کعبہ میں بھی شبیر کا ماتم ہوگا۔ ایک دن اتنی بلندی پہ محرم ہوگا، شہن کعبہ میں بھی شبیر کا ماتم ہوگا۔ چڑھ کے نیزے پہ دو عالم کو، چڑھ کے نیزے پہ دو عالم پہ ہلا دیتی ہے، چڑھ کے نیزے پہ دو عالم کو ہلا دیتی ہے، کربلا موت کو دیوانہ بنا دیتی ہے۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، المخاطب طٰہٰ و یاسین، النبی المؤید ورسول المسدد، حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد۔ اما بعد، فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجاة۔ صلوات۔ عزیزان گرامی، رسول مقبول کی بہت ہی مشہور و معروف یہ حدیث مبارکہ ہے، جس میں یہ ارشاد کہ بے شک حسین ہدایت کا چراغ ہیں اور سفینہ نجات ہیں۔ آج سے 1400 سال پہلے پیغمبر نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ حسین ہدایت کا چراغ ہیں اور سفینہ نجات ہیں۔ آج دنیا اس نتیجے پہ پہنچ رہی ہے کہ بے شک بغیر امام حسین کی مدد کے، بغیر امام حسین کی تعلیمات پر عمل کیے ہوئے نجات نہیں مل سکتی، اور اسی لیے ہر ملک کا پرچم الگ الگ، ہر قوم کا رسم و رواج جینے کا طریقہ الگ الگ، لیکن امام حسین کی محبت سے سرشار پوری انسانیت ایک پرچم کے تلے۔ شاید آپ لوگوں نے دیکھا اور سنا ہوگا کہ یورپ اور امریکہ میں لوگ سبیلیں لگا رہے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کے پیغامات لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم امام مظلوم کربلا اور ہادی انسانیت کے پیغام کو انسانوں تک پہنچائیں، اس لیے کہ اگر امام حسین کی تعلیمات عام ہو جائیں تو پھر دنیا کو اسلحوں کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ آج ہر ملک نیوکلیئر پاور اپنانا چاہتا ہے، زیادہ سے زیادہ اسلحہ خریدنا چاہتا ہے، کہیں اسلحوں سے جنگ جیتی جاتی ہے؟ جنگ حوصلوں و صبر سے جیتی جاتی ہے۔ اگر امام حسین کی تعلیمات عام ہو جائیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ دنیا میں اسلحوں کی فیکٹریاں بند ہو جائیں گی، پھر انسانیت کو فائدہ پہنچانے والی چیزوں کی فیکٹریاں لگنا شروع ہوں گی، کیونکہ یہ یزید کی خام خیالی تھی کہ جو یہ سوچتا تھا کہ میرے پاس فوج ہے، ہم جیت جائیں گے، لیکن یہ فاطمہ زہرا کے لال کا کرشمہ تھا اور صبر اور یقین اور استحکام کا یہ نتیجہ تھا کہ یزید کو دکھایا فوج تیری ہے، جیت میری ہے، تیرے پاس اسلحہ ہے، میرے پاس پیاس ہے۔
تیرے پاس کھانوں کا ذخیرہ ہے، میرے پاس بھوک ہے، میری بھوک تیرے کھانوں پر اور تیرے ذخیروں پر بھاری ہے، ہماری پیاس تیری حکومت پہ بھاری ہے۔ ابھی تو دنیا صرف امام حسین کی پیاس پہ رو رہی ہے۔ جوش ملیح آبادی کیا کہتے ہیں کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ حسین انسانیت کے علمبردار تھے، رہبر انسانیت تھے۔ اسلام دین فطرت ہے۔ پیغمبر نے ارشاد فرمایا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ، حسین ہدایت کا چراغ ہیں اور کشتی نجات ہیں۔ ذرا سا اگر غور و فکر کیا جائے تو یہ اندازہ ہوگا کہ یہ دونوں چیزیں، چاہے وہ چراغ ہو چاہے سفینہ ہو کشتی ہو، یہ دونوں چیزیں اپنی اپنی جگہ اپنے اپنے موقعوں پر ایسی ہیں کہ ان کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے۔ اگر انسان اندھیروں میں ہو اور اسے بڑی قیمتی چیزوں کے ذخیرے دے دیے جائیں، پہاڑ سونے کے دے دیے جائیں، اس کی مشکل حل نہیں ہوگی۔ انسان دریا میں اور سمندر میں ہو اور اگر وہاں پر اسے کچھ بھی دے دیا جائے لیکن اس کی نجات کشتی ہی میں ہے۔ اور جب نہیں، شاید پیغمبر یہ بتانا چاہتے ہوں کہ دیکھو زمانہ آئے گا کہ جب بغیر امام حسین کو اپنا رہبر اور لیڈر مانے تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ عزیزان گرامی، امام حسین تھے کون؟ آپ کی شخصیت زمانے تک لانے کی ضرورت ہے۔ میں نے دیکھا ہمارے وطن نانپارہ میں دیہاتوں سے جو لوگ آتے ہیں تعزیے لینے کے لیے، وہ سال بھر تک امام حسین سے عقیدت و محبت رکھتے ہیں، لیکن انہیں اظہار کا موقع صرف محرم میں ملتا ہے۔ بڑے اہتمام سے وہ تعزیے خریدتے ہیں، اور جب خریدتے ہیں تو ایسے نہیں لے کے چلے جاتے، کپڑے میں لپیٹ کے لے جاتے ہیں، بڑی عزت و احترام کے ساتھ جا کے رکھتے ہیں، اور تعزیے کو بالکل امام حسین کا وجود تصور کرتے ہیں۔ امام حسین میرے گھر آئے ہیں۔ عزیزان گرامی، آج 4 محرم ہو گئی۔ اگر ہم ذرا سوچنا چاہیں کہ یہ 10 دن کیا صرف رونے کے دن ہیں؟ کیا صرف عزا اور بکہی کے دن ہیں؟ نہیں، یہ 10 دن انقلاب کے دن ہیں۔ یہ 10 دن اپنی سوچ، اپنے عہد، اپنے پیمان کو پھر سے نیا کرنے کے دن ہیں۔ امام حسین کی شہادت کو ایک مدت گزر گئی، لیکن جب بھی محرم آتا ہے فضائیں ابھی بھی یہ احساس دلاتی ہیں کہ ہاں ان تاریخوں میں کوئی مظلوم اس دنیا سے گیا تھا۔ ابھی ایک واقعہ پڑھ رہا تھا، اس میں یہ ہے کہ جس وقت امام حسین مدینے سے تشریف لیے جا رہے تھے، مجھے یہ بتائیں سب سے پہلے تو یہ کہ مرتبہ امامت کیا ہے؟ جب کبھی گفتگو ہوتی ہے، لوگ بیٹھتے ہیں، آتے ہیں، بات ہوتی ہے کہ ارے آپ تو مولانا ہیں، آپ سے کیا کہیں، آپ تو عالم ہیں، آپ کے سامنے کیا بیان کریں۔ تو اتنا شعور ہے کہ ہم جو بات عالم کو بتا رہے ہیں وہ عالم مجھ سے پہلے سے مجھ سے بہتر طریقے سے جانتا ہے، تو جب ایک معمولی سا عالم جانتا ہوگا تو کیا زمانے کا امام نہیں جانتا ہوگا؟ لوگ آ کے امام حسین کو مشورہ دے رہے ہیں، کوئی محبت میں، کوئی مصلحت میں، کوئی ہمدردی میں، کوئی نانا کی محبت میں، کوئی نواسے کی محبت میں۔ امام حسین جس وقت مدینے سے تشریف لیے جا رہے تھے، اگر چاہنے والوں کو معرفت امام حسین ہوتی تو مدینے کو اجڑ جانا چاہیے تھا۔ فرزند رسول آپ کیسے چلے جائیں گے؟ عزیزان گرامی،
یہ لوگوں کے سکوت کا نتیجہ تھا کہ یزید کی ہمت پڑی کہ امام حسین سے بیعت کا مطالبہ کرے. امام حسین کو چاہنے اور ماننے سے پہلے یہ سوچیں کہ مقام حسین کیا ہے، امام حسین کا مقام کیا ہے. اس واقعے میں یہ پڑھ رہا تھا، بہت سے لوگ آئے جب سنا کہ امام حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، فرزند رسول آپ. انہی میں سے پیغمبر کے بہت مخلص صحابی، بڑے مخلص صحابی جناب جابر ابن عبداللہ انصاری آئے، اور آنے کے بعد آپ یہ کہتے ہیں، عجیب روایت ہے، آپ یہ کہتے ہیں اے فرزند زہرا، اے رسول اللہ کے نواسے امام حسین، آپ کے لیے عراق جانا مناسب نہیں ہے. میں نے آپ کے نانا سے یہ سنا تھا کہ جب حسین عراق کی طرف جائیں تو یہ حسین کا آخری سفر ہوگا، آپ وہاں نہ جائیں. اور پھر ایک تجویز پیش کرتے ہیں، ایک چیز امام حسین کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. کہتے ہیں فرزند رسول، آپ اپنے بھائی حسن مجتبیٰ کی طرح صلح کر لیں. امام حسین ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بھائی حسن نے جو صلح کی ہے وہ بھی خدا کی مرضی سے کی ہے، اور میں جو مدینہ چھوڑ رہا ہوں یہ بھی خدا کی مرضی سے چھوڑ رہا ہوں. لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے، امام حسین کو جب معلوم تھا کہ اگر کربلا جائیں گے تو شہید کر دیے جائیں گے تو کیوں گئے؟ مولا علی کو جب یہ معلوم تھا کہ مسجد میں جائیں گے تو ضربت لگے گی، کیوں گئے؟ امام علی رضا علیہ السلام کو جب یہ معلوم تھا کہ ان انگوروں میں خون ہے، زہر ہے، اگر یہ کھائیں گے تو جگر کے ٹکڑے خون کی طرح کٹ کٹ کے گریں گے، کیوں کھائے؟ اس کا جواب علماء نے دیا ہے، کہا کہ انہیں معلوم تھا کہ خدا نے ان کی شہادت اور ان کی وفات اسی طریقے سے رکھی ہے، لہذا خدا کی مرضی پر یہ راضی رہے. انشاءاللہ اگر وقت ملا تو عرض کروں گا کہ ایمان کے 4 رکن ہیں: تسلیم، رضا، یقین و حکم. یہ 4 چیزیں ہیں تو ایمان ہے. تسلیم کیا ہے؟ کہا جو خدا نے مقدر کر دیا اس پہ راضی رہنا. حکم کیا ہے؟ کہ ہم اس کے تابع ہیں، جو اس کا حکم ہے ہم اس سے حکم دولی نہیں کریں گے. امام حسین نے مدینے کو چھوڑ دیا اور آپ اپنے اہل و عیال کے ساتھ نکلے. 4 محرم ہے، بہت تیزی سے یہ ایام گزر رہے ہیں. عراق میں، کربلا میں، انہی ایام میں بنی اسد کے جو خاندان والے آج بھی ان کے قبیلے کے لوگ ہیں وہ آتے ہیں، اور آنے کے بعد امام حسین کی زری کے چاروں طرف بکھر جاتے ہیں اور جناب حبیب ابن مظاہر ان سے یہ کہتے ہیں، اے میرے سید و سردار، آپ کا بڑا شکریہ کہ آپ نے یہ شرف ہمیں دیا ہے کہ آپ نے امام حسین کی نصرت کی ہے. آج میرا سردار، میرے قبیلے کا ایک شخص ناصر حسین میں ہے، اس کا شمار ہے. امام حسین کے سرحانے ہی آپ دفن ہیں، اور یہ ہے کہ اگر کوئی امام حسین کی زیارت کرنا چاہے پہلے جناب حبیب کی قبر پر جائے اور جناب حبیب کو واسطہ دے کے پھر امام حسین کی زیارت پہ جائے تو اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور امام حسین اس کی زیارت کو پسند کرتے ہیں، اس کے آنے کو پسند کرتے ہیں. یہ کون ہیں؟ یہ حبیب ابن مظاہر ہیں. یہ کون حبیب ہیں؟ امام حسین کے بچپنے کے دوست جناب حبیب کو امام حسین خط لکھ کے یہ بلاتے ہیں، میرا سلام ہو رجل فقی پر. ایک فقی، ارے زمانے کا امام جسے فقی کہہ دے پھر اس کے کوئی مرتبہ و مقام کی حیثیت کا اندازہ نہیں لگا سکتا. کہہ رہے میرا سلام ہو اس پر کہ جو میرے بچپنے کا دوست ہے، رجل فقی ہے. اور روایت یہ کہتی ہے کہ پھر امام حسین نے اس خط میں یہ لکھا کہ حبیب میں مدینے سے کربلا آ گیا ہوں، مجھے دشمنوں نے گھیر لیا ہے، اور اے حبیب اگر آنے
میں دیر کی تو میری نصرت نہیں کر سکتے. اگر نصرت کا ارادہ رکھتے ہو تو دیکھو عصر عاشور سے پہلے آ جانا, تبھی تم میری نصرت کر سکتے ہو, اور اگر دیر کی تو میری نصرت نہیں کر سکتے. اب تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب یہ قاصد خط لے کے پہنچا, جناب حبیب ابن مظاہر بازار جا رہے تھے خضاب لینے کے لیے, جیسے ہی اپنے بچپنے کے دوست کا خط دیکھا آنکھوں سے خط کو لگایا اور فوراً گھر کی طرف واپس ہو گئے اور کہتے ہیں کہ اب یہ داڑھی کربلا میں میرے خون سے رنگین ہوگی, مجھے خضاب کی ضرورت نہیں ہے. میں کہوں گا اے حبیب آپ کے مقدر کو میرا سلام ہو, جسے زمانے کا امام اپنی نصرت کو بلا رہا ہے. اے حبیب آپ کو تو مولا نے بلا لیا, لیکن عصر عاشور حسین آواز دے رہے ہیں حل من ناصر ینصرنا. زمانے کے امام پر کوئی جواب نہیں مل رہا ہے. ننھے سے بچے نے نصرت کا اعلان کیا. الا لعنۃ اللہ القوم الکاذبین سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون. پروردگار اس مختصر سے عمل کو قبول فرما. میرے معبود جہاں بھی شیعان حیدر کرار ہیں ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما. پروردگار امام حسین کے صحیح معنوں میں جانثاروں, چاہنے والوں, ماتمداروں, عزاداروں میں شمار فرما. پروردگار یہ جو وبا, یہ جو بیماری ہے میرے معبود پوری دنیا سے بیماری کو ختم کر دے. اے میرے معبود ہمیں توفیق دے کہ صحیح معنوں میں امام حسین کی معرفت کے ساتھ ان کی فرش عزا بچھائیں. پروردگار جو لوگ بھی اس مجلس و ماتم اور امام حسین کے غم کو فروغ دینے کی کوشش کر رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں, دامے درم سخن, پروردگار ان کی حفاظت فرما اور ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ, ان کو ترقی اور کامیابی اور کامرانی عنایت فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما, ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.